الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وبعد، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دلوں کو بہلایا نہیں کرتے. صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح ترجمہ تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مبارک مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے پیارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اللہ کی یاد سے لوگ غافل تھے، بے خبر تھے، اور پچھلی شریعتیں جو تھی وہ ناپید ہو چکی تھی. لوگ غلط راستے پر چل پڑے تھے اور ہر طرف ہی ظلم کا ظلم تھا، ظلم کا دورہ تھا. لوگ آپس کے حقوق جو ہے وہ بھول چکے تھے اور ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا. تب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا اور اپنا آخری پیغمبر جس کے لیے سب انبیاء کرام یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کی امت میں سے بن جائیں، یہ وہ نبی جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اپنے اس نبی کی امت میں سے پیدا فرما دینا. وہ نبی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا. شاعر نے کہا وَلِدَ الْهُدَى فَالْكَائِنَاتُ ضِيَاءُ، کہ ہدایت دینے والے پیدا ہو گئے اور ساری کائنات ان کے دم سے روشن ہو گئی، ساری کائنات ان کے دم سے روشن ہو گئی. اور اسی طریقے سے حضرت حسان بن ثابت نے جو شعر نبی کریم علیہ السلام کی ہم کے اندر کہے کہ لم تر قط عینی واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء قد خلقت مبرعا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول واحسن منک لم تر قط عینی، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. واجمل منک لم تلد النساء، اور آپ سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کی. کأنک قد خلقت مبرعا من
تشاء، اے اللہ کے رسول جیسے آپ تو ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے رب کو خود کہا تھا کہ مجھے ایسا پیدا فرما۔ یہ میرے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت حسان بن ثابت نے تعریف کی کہ اللہ کے رسول آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ نبی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا جو سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ جو ہے مدحوں والا، صفتوں والا وہ نبی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا۔ سارے نبیوں کو جو کچھ ملا وہ میرے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ملا ہے۔ حسن یوسف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ حضرت حسن یوسف کو دیکھ کر جو ہے وہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اور اگر وہ رسول اللہ کو دیکھ لیتی تو پھر ان کا کیا عالم ہوتا۔ تو یہ میرے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور آج جمعہ المبارک کا دن ہے، اور آج 12 ربیع الاول بھی ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں نصیب فرما دی ہیں۔ ایک تو جمعہ المبارک مسلمانوں کی عید کا دن ہے، دوسرا 12 ربیع الاول جو سب سے بڑی عید ہے، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو وہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ اگر رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں کسی کو بھی پیدا نہ کرتا، یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے سجائی ہے، یہ ساری جن پرند درخت اور سارا جہان جو ہے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے تیرے لیے سجائے ہیں۔ یہ ساری کائنات جلوہ گر جو ہوئی یہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنا تھا اور لوگوں کو بتانا تھا کہ میرا حبیب کیسا ہے، میرا حبیب ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت مبارکہ کے متعلق مختلف احادیث مبارکہ ہیں، حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میرے شکم کے اندر تشریف لائے تو ان کا وزن اتنا ہلکا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، حتیٰ کہ مجھے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جب یہ نبی پیدا ہوگا تو تجھ سے تیرے جسم سے ایسا نور پیدا ہوگا جس سے شام کے بصرہ شام کے محلات جو ہے وہ روشن ہو جائیں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، عبد المطلب نے ایک رات خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ خواب کے اندر دیکھا کہ ماہ جو چاہے زمزم ہے، زمزم کا چشمہ فلاں جگہ پر ہے جو چھپ چکا تھا، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ جب حضرت عبد المطلب نے چاہا کہ وہ جو ہے چشمہ خود صبح ہی آپ نے کھدوانے کی جو ہے کوشش شروع کر دی کہ وہ چشمہ جو ہے نکالا جائے، کہاں پر وہ چشمہ ہے، تو آپ کا کسی نے بھی ساتھ نہ دیا، صرف آپ کے بیٹے حارث نے آپ کا ساتھ دیا اور وہ چشمہ کھودا گیا، یہاں تک کہ آب زمزم کا چشمہ نمودار ہو گیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ میرے اگر 10 بیٹے ہو گئے تو ان میں سے میں ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ تو جب 10 بیٹے پیدا ہوئے ان میں حضرت عبداللہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں، جب ان کی ولادت ہوئی 10 بچے ہو گئے تو عبد المطلب نے چاہا کہ اب میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ جب قربان کرنے کا سوچا تو آپ نے کہا کہ ایسا کیا عمل کروں، کس بیٹے کو قربان کروں؟ تو عبد المطلب نے قرعہ اندازی کی، قرعہ ڈالا، سارے بچوں کے نام لکھ کر ان میں سے جو نام نکلا وہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ جب عبداللہ کا نام نکلا تو عبد المطلب نے چاہا کہ میں اس اپنے بیٹے کو قربان کر دوں، لیکن جو قریش کے سردار تھے انہوں نے آپ کو منع کیا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ یہ تو تمہارا بہت ہی لاڈلا بیٹا ہے، اس کو تم ایسے کیوں قربان کرنا چاہتے ہو؟ یہاں تک کہ عبد المطلب اس وقت کے جو دانا تھا اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ جب بھی اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے، اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو تم اس کے بدلے 10 اونٹ جو ہے ذبح کر دو، اگر 10 اونٹ ذبح کرتے جاؤ، یہاں اونٹوں کا نام 10 اونٹ جو ہے اس کے بدلے میں ذبح کرو گے، جتنی بار عبداللہ کا نام نکلے گا یہاں تک کہ اونٹوں کا نام نکلا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ نے 10 بار قرعہ اندازی کی جس میں حضرت عبداللہ کا
جو ہے ان کی شادی کر دی، ان کا نکاح کیا. جب ان سے منگنی ہو گئی تو حضرت عبداللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ جب نکلتے تھے تو ایک عورت جو ہے ان کو اپنی طرف بلایا کرتی تھی، اپنی طرف راغب کرنا چاہتی تھی. لیکن حضرت عبداللہ کا جو ہی منگنی حضرت آمنہ سے ہوئی تو اگلی صبح جب آپ نکلے تو اس عورت نے منہ پھیر لیا. حضرت عبداللہ نے پوچھا کیا عورت تم تو مجھے ہمیشہ اپنی طرف راغب کرنا چاہتی ہو، آج کیا ہوا؟ کہا کہ آج تمہارے اندر وہ نور نہیں ہے، تمہاری پیشانی میں نور چمکتا تھا، آج وہ نور کسی اور عورت میں منتقل ہو گیا ہے. اور وہ نور حضرت سیدہ آمنہ بنت وہب میں منتقل ہوا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی. لیکن آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد محترم دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا. اور نبی کریم علیہ السلام کی جب ولادت مبارکہ ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پر جب ولادت ہوئی تو قریش کے سرداروں نے کہا کہ عبد المطلب تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، محمد رکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عبد المطلب تو نے یہ نام کیوں رکھا؟ تم نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کے نام پر کیوں نہیں رکھ دیا؟ تاکہ تمہاری جو عربوں کی روایت ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کو بھولتے نہیں ہیں، ان کے ناموں میں سے کسی کا نام رکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا جو ہے آسمانوں پر اس کی تعریف کرے اور زمین والے بھی اس کی تعریف کرے، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے کہ دونوں زمین اور آسمان پر اس کی تعریف کی جائے. اور حضرت آمنہ کہتی ہے کہ مجھے خواب کے اندر آواز آئی کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا، آسمانوں پر اس کا نام احمد ہوگا. اور اس کی دلیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب آ کر خوشخبری سنائی کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو حضرت آمنہ بنت وہب کہتی ہیں کہ کمرے کے اندر اتنا نور پھیل گیا، ہر طرف نور ہی نور نظر آیا. جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی کہ مجھ سے ایسا نور نکلا کہ وہ شام کے محلات کو میں نے دیکھا، بصرہ شام کے بڑے بڑے قلعوں کو دیکھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین نے ایک جو ہے جھنڈا شرق میں گاڑا، ایک جھنڈا غرب میں گاڑا اور ایک جھنڈا کعبہ کی چھت پر گاڑ دیا. تو اس سے پتا چلا کہ میلاد النبی تو فرشتوں نے بھی بنایا ہے، میلاد النبی فرشتوں نے بنایا ہے. حضرت جبرائیل امین نے جھنڈا لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ میلاد النبی قیامت تک منایا جاتا رہے گا، کیونکہ حضرت جبرائیل امین نے ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا، ایک مغرب میں گاڑا اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دیا. آج ہم بھی حضرت جبرائیل امین کی سنت کو ادا کرتے ہیں. ہم جو چراغاں کرتے ہیں اور ہر گھر گھر گلی گلی محلے محلے کو سجاتے ہیں، تو یہ حضرت اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کو سجا دیا. جب اپنے پیارے آقا کی ولادت، اپنے حبیب کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف نور ہی نور پیدا فرما دیا. یہاں تک کہ آمنہ، حضرت سیدہ آمنہ نے شام کے محلات کو دیکھا اور جو فارس کے اندر آگ جل رہی تھی، جو صدیاں ہو گئی 100 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ بھی بجھ گئی. اور یہاں تک کہ جو کسرا کے ایوان کسرا کے جو کنگریزے تھے، 14 کنگریزے گر گئے اور جو وہاں پر ایک تالاب تھا جو سالوں سال سے بہ رہا تھا، وہ ان کا جو ہے شرک و بدعت کے جو انہوں نے وہاں پر جو اپنے کام سر انجام دیتے تھے، وہ چشمہ ہی سوکھ کر رہ گیا، چشمہ خشک ہو گیا. کنگریزے 14 گر گئے، آگ بجھ گئی. یہ پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دکھائے وہ یہ معجزات تھے کہ یہ نبی جو ہے ہدایت لے کر آیا ہے، یہ آگ لے کر نہیں آیا. ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین ہیں، سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. کیسے رحمت بن کر آئے ہیں؟ پہلی امتیں جو ہیں اگر گناہ کرتی تھی تو ان کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا، پیشانی پر لکھ دیا جاتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اس نے وہ اپنی رحمت جو ہے ہم میں بھیجی
اور جس کے بارے میں فرمایا قل بفضل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل تم پر ہو، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اللہ کی رحمت ہو، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو انہیں چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، انہیں چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام سے بھی بڑی کوئی نعمت ہے؟ نہیں، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایسی نعمت کسی کو بھی نہیں ملی جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہی تک نہیں، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تو ہم سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ علیہ السلام جب اپنے صحابہ میں بیٹھتے تو آپ یہ تذکرہ کرتے، اَيْنَ أَحْبَابِي، میرے احباب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا نحن احبابک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم ہی تو آپ کے احباب ہیں۔ آپ نے فرمایا لا لا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو۔ تو صحابہ نے کہا اذن من احبابک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پھر آپ کے احباب کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا احبابی الذین یاتون بعدکم ویسلمون الی ثم لا یرونی، وہ میرے اوپر اسلام قبول کریں گے جو تمہارے بعد آئیں گے اور وہ مجھے دیکھیں گے بھی نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کریں گے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرت شفا فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنا تو ربی کریم علیہ السلام کے منہ مبارکہ سے یہ الفاظ جاری تھے امتی امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو ہمیشہ یاد رکھا، اپنی امت کے لیے دعائیں کی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے اللہ میری امت کا وہ حال نہ کرنا جو پچھلی امتوں کا حال ہوا۔ پچھلی امتوں کے اوپر عذاب نازل ہو گیا، انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، ان کی شکلیں بگڑ گئی۔ لیکن یہ ہمارے پیارے نبی کی رحمت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں رحمت بن کر تشریف لے آئے۔ آپ اس دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بھی چہرے نہیں بگاڑے، مسلمانوں کے بھی چہرے نہیں بگڑے۔ مسلمانوں کا کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو پتہ ہے یا اس کے رب کو پتہ ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں جیسے رحمان اور رحیم ہے، رحمان صفت مسلمانوں اور کافروں کے لیے بھی ہے، اور رحیم جو صفت ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے، کیونکہ رحمان اگر نہ ہوتا تو پھر کافروں کو رزق نہ دیتا، لیکن میرا رب کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ رحمان ہے، اور رحیم مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے کہ رحم صرف مسلمانوں پر فرماتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما دے گا، جس نے صرف اس کا شریک نہیں رہا ہوگا سب کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام 12 ربیع الاول پیر کے دن اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، ساری ظلمت جو ہے چھٹ گئی، اندھیرے ختم ہو گئے، ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی، یہاں تک کہ شیطان جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے 12 بج کے اس کے منہ پر، یہاں تک کہ اس نے وبیلا مچایا، اس نے افسوس کیا جب ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس کے چیلوں نے پوچھا، کہا کہ آج کے روز آخری نبی سید الانبیاء جو سارے نبیوں کے سردار ہیں ان کی ولادت ہو گئی ہے، اب میں جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ اس کے صدقے سے ساری امت کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ پر اللہ تعالیٰ نے ہر طرف جو ہے خوشی کے سامان باندھ دیا، یہاں تک کہ جو سویبہ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا جو بعد میں کافر ہو کر مرا، اس نے اپنی لونڈی جو سویبہ تھی وہ باہر گئی ہوئی تھی، اس نے آ کر جب اطلاع دی کہ اے ابو لہب جو تمہارا بھائی عبداللہ دنیا سے انتقال کر چکا ہے، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے اتنی خوشی منائی کہ اس نے اسی ٹائم اپنی جو لونڈی غلام سویبہ کو کہا کہ انتی حرہ، کہ جاؤ تم آزاد ہو، وانتا تحلیبی، کہ تم جاؤ میرے جا کر بھتیجے کو دودھ پلاؤ، میرے بھتیجے کو جا کر دودھ پلاؤ اور آج سے تم آزاد ہو۔ اس نے اس انگلی سے اشارہ کی۔ لیکن یہی ابو لہب جب نبی کریم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا تو سارے اہل مکہ جو باہر نکل آئے، آپ علیہ السلام پہاڑ پر تشریف فرما تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قریش، اگر میں تجھ لوگوں سے کہوں
دشمن تم سے پیچھے سے حملہ آور ہونے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا ہم تو آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، تو ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو کوئی شخص بھی نہ بولا، لیکن شیطان نے آپ کے چچا کی طرف سے حملہ کیا کہ ابو لہب بول اٹھا اور کہا کہ الیہذا طلبتنا، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا ہے؟ تبا لک، تمہاری ہلاکت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت ہی ابو لہب پر نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ شل ہو گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، یہاں تک کہ اس کی بیوی جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، جب وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے تھی، اس کی وہی گٹھا جو ہے رسی کا اس کے گلے میں جو ہے پھندا ڈل گیا، اسی سے اس کا دم گھٹ کر وہ مر گئی۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری سورت ابو لہب پر نازل فرمائی۔ لیکن یہی وہ چچا جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بھائی جو نبی کریم علیہ السلام پر اسلام لے آئے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب کے اندر دیکھا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ابو لہب تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ میں نے تم لوگوں کے پاس سے جانے کے بعد کوئی خیر کی خبر نہیں ہے، مجھے سخت عذاب ہو رہا ہے، لیکن جو ہی پیر کا دن آتا ہے میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور مجھے میری اس انگلی سے مجھے سکون ملتا ہے۔ تو اب حضرت عباس نے پوچھا کہ ابو لہب یہ تمہیں جو سکون مل رہا ہے اور عذاب میں تخفیف کیوں ہوئی، حالانکہ تم تو نبی کے دشمن تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے بھتیجے عبداللہ مرحوم جو میرا بھائی ہے اس کے بیٹے کی میں نے خوشی منائی تھی، میں نے اس کے بیٹے اپنے بھتیجے کی خوشی منائی تھی، اور پیر والے دن میں نے اپنی لونڈی جاریہ سویبہ کو آزاد کر دیا تھا پیر والے دن، اور میں نے اس انگلی سے کہا تھا کہ جاؤ تم آزاد ہو جا کر میرے بھتیجے کو دودھ پلاؤ۔ تو اس نے بھتیجے کی خوشی منائی، نہ کہ رسول اللہ کی خوشی منائی۔ اس نے رسول اللہ کی خوشی نہیں منائی، اس نے تو اپنے مرحوم بھائی عبداللہ کے بیٹے کی خوشی منائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی کہ پیر والے دن اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور اس کو اس انگلی سے سکون ملتا ہے۔ تو بتائیں جو اس کافر ہے اس کا یہ حال ہے کہ اس کے عذاب میں کمی کر دی گئی، تو اس امتی کا کیا حال ہوگا جو اپنے گھر میں چراغاں کر رہا ہے، اپنے گھر میں جھنڈے لگا رہا ہے، اپنے آقا کا میلاد بنا رہا ہے، اس کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس پر کیوں نہیں رحمت نازل فرمائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پر ابو لہب کو بھی فائدہ پہنچا، جس نے نبی کا انکار کیا، نبی کی نبوت کا انکار کیا، لیکن پیر والے دن اس کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی گئی، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت پیر والے دن جب ہوئی تو آپ نبی کریم علیہ السلام پیر والے دن اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے کہ صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول لما تصوم یوم الاثنین والخمیس، اے اللہ کے رسول آپ پیر والے دن اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ولدت فیہ، کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، وانزل الیہ، اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، ویوم الخمیس ان اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے مسلمانوں کے نامہ ایمان پیش ہوتے ہیں اور مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا نامہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہو تو میں روزے سے حالت میں ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا میلاد خود منایا ہے، اپنا میلاد خود منایا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے میلاد منایا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر منو سلوہ اترا، انہوں نے کہا اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ ہم پر دسترخوان نازل فرما، ہم پر دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا، تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا دن بن جائے، تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا دن بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
انہوں نے یوم عاشورہ کو روزہ رکھا. یوم عاشورہ 10 محرم کو روزہ رکھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو نجات عطا فرمائی, فرعون سے نجات عطا فرمائی, فرعون سے نجات عطا فرمائی, تو ہم روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ میرا بھائی ہے, موسیٰ میرا بھائی ہے, اور ہم موسیٰ سے تم لوگوں سے زیادہ قریب ہیں. لَإِنْ أَحْيَيْتُ لِلسَّنَةِ الْقَادِمَةِ, اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا, لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ, تو ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے, ہم 10ویں کا بھی روزہ رکھیں گے. 10ویں کا روزہ تو حضرت موسیٰ کی یاد میں رکھیں گے, اور 9ویں کا روزہ یہودیوں کی مخالفت میں رکھیں گے کہ یہودی یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ ہماری ہی شریعت کی پیروی کر رہے ہیں. کیونکہ ان کو تو پہلی تکلیف ہو رہی تھی کہ جب رسول اللہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری تو مخالفت کر رہے ہیں, لیکن نماز ہماری قبلہ کی طرف پڑھ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ عذاب پسند آ گئی, کہا کہ اے حبیب ہم نے دیکھ لیا قد نرا تقلبک وجہک فی السماء, اے حبیب ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا, بار بار آپ اٹھا رہے ہیں آسمان کی طرف. فولی وجہک شطر المسجد الحرام, تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیا رہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی صرف سوچ کو پسند فرما رہا ہے کہ میرا حبیب کیا چاہتا ہے, میرا حبیب کیا چاہتا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوم محشر میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی یا محمد ارفع رأسک, اے محمد اپنا سر اٹھائیے, اشفع تشفع, آپ شفاعت کریں گے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اس ٹائم تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا. یہ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام ہمارے لیے رحمت بن کر آئے, تو ہم ان کے لیے خوشی کیوں نہ منائیں, ہم کیوں خوشی نہ منائیں. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, کاش میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. کہ کتنے اولیاء صالحین نبی کے در پر جا کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنا دیدار کرا دیجئے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, وہاں پر جا کر یہ دعا لگا کر بیٹھے ہیں, اے اللہ کے رسول اپنا دیدار کروا دیجئے, اپنا دیدار کروا دیجئے. جب دیدار نہیں ہوتا تو اعلیٰ حضرت ایک نعتیہ کلام لکھتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کیا رضا تیری کیا اوقات ہے اس در پر, تیرے جیسے تو شیطان کتنے ہیں, تجھ سے جیسے کتے تو یہاں پر بے شمار ہے, جو ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول دیدار کروا دے, ان کو دیدار نہیں ہو رہا, تیری اوقات کیا ہے. تو جب آپ نے یہ نعتیہ کلام لکھا, آپ کی قسمت انگڑائی نہیں اٹھی. لوگ تو خواب میں رسول اللہ کی زیارت کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے دن میں زیارت کر لی. اعلیٰ حضرت نے دن کی روشنی میں رسول اللہ کا دیدار کیا. امام رفاعی نے جب رسول اللہ کے در پر حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول جب میں دور تھا میں اپنا سلام بھیجا کرتا تھا اور آپ جواب عطا فرمایا کرتے تھے. اے اللہ کے رسول فی حالت الاشباح وکنت موجودا, اے اللہ کے رسول میں اب تو آپ کے در پر حاضر ہو چکا ہوں. فاتی یدیا, اے اللہ کے رسول اپنے ہاتھ عطا فرمائے, حتی اکبر, یہاں تک کہ میں ان کا بوسہ لوں. تو کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام رفاعی نے جب یہ کلمات کہے, رسول اللہ کے قبر شریف سے ہاتھ بلند ہوا اور امام رفاعی نے اس پر بوسہ دیا. حضرت امام حسینی رحمت اللہ علیہ نے میلاد منایا, آپ کو فالج ہو گیا, فالج ہوا, آپ کا جسم حرکت کرنا چھوڑ گیا. جب حرکت کرنا چھوڑ گیا آپ نے قصیدے تو بہت سارے لکھے تھے, قصیدے بہت سارے لکھے تھے. آپ کا قصیدہ محمدیہ بھی ہے جس میں ہر شے محمد کے نام سے شروع ہوتا ہے, محمد کے نام سے شروع ہوتا ہے. اور ایک دوسرا قصیدہ جب لکھا آپ نے, اس کے اندر آپ نے جو نعتیہ کلام لکھے 160 شعر ہیں, قصیدہ بردہ شریف کے 160 شعر ہیں. آپ نے جب وہ شعر لکھے تو آپ کی قسمت انگڑائی لے ہوگی, آپ کی قسمت انگڑائی لے ہوگی. آپ کو پتا چلا کہ رسول اللہ تشریف
رسول اللہ تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام بصیری، اے بصیری بتاؤ کیا لکھا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں بولنے کی استطاعت نہیں، اتنا فالج ہو گیا. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو شفا والا ہاتھ جو ہے میرے اپنا دستے اقدس میرے جسم پر پھیرتے جا رہے ہیں اور میرا جسم حرکت کرنا شروع ہو گیا. میرا جسم حرکت کرنا شروع ہو گیا، فالج ختم ہو گیا. یہاں تک کہ رسول اللہ نے مجھ سے پورا قصیدہ سنا جو میں نے لکھا تھا. جب میں نے رسول اللہ کو وہ قصیدہ سنایا، رسول اللہ اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے اپنی چادر مبارک اتار کر مجھ کو عطا فرما دی، جس وجہ سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ شریف پڑ گیا. بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں، بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں. رسول اللہ نے امام حسینی کو